بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف عاملہ میں سے 14 قسم ہے لائے نافیہ للجنس۔ لائے نافیہ للجنس، پہلے تو اس کی تعریف ہم کریں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے، پھر اس کے عمل کے بارے میں بتائیں گے اس کا عمل کیا ہے، پھر اس کی شروط کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کب عمل کرتا ہے، اور پھر اس کے اسم کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سا اس کا اسم بن سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک قاعدہ ہے یہ ذکر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے لائے نافیہ للجنس کی تعریف۔ لائے نافیہ جو ہے اپنے اسم سے، یعنی اس کے بعد جو جنس واقع ہوتا ہے اس کی جمیع افراد سے خبر کے نفی پر دلالت کرتا ہے، کہ خبر کے نفی، جو خبر ہوتا ہے اس کو نفی کرتا ہے جنس کے جمیع افراد سے علی سبیل استغراق، یعنی سب کے سب جتنے بھی افراد ہیں سب سے نفی پر دلالت کرتا ہے۔ نفی جنس اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جنس کی جتنی بھی افراد ہیں سب سے نفی کے لیے لا آتا ہے۔ نمبر 2، اس کا عمل یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، جس طرح حروف مشبہ بالفعل کا عمل ہے اس طرح لائے نافیہ للجنس کا عمل ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی لائے نافیہ جنس استعمال ہوئے تقریباً اس کے جو خبر ہیں وہ ظرف ہیں۔ اس کی شروط یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہوگا اس کے لیے یہ شروط ہے کہ اس کا اسم نکرہ ہو، بلا فصل ہو، اور اس پہ کوئی حرف جر داخل نہ ہو۔ اگر اس کے بعد جو اسم ہے وہ معرفہ ہو، جس طرح یہ ہے، اور اس میں تکرار بھی ہے، لیکن معرفہ ہو، لا زید فی الدار ولا عمر، نہ عمر ہے نہ زید ہے، کوئی آدمی نہیں ہے اس میں، تو لا زید فی الدار ولا عمر، ابھی معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ شرط نہیں پایا گیا تو اس کو نصب نہیں دے گا۔ بلا فصل ہو، بلا فصل کے مطلب یہ کہ لا کے فوراً بعد ہو اور نکرہ ہو، تو ابھی یہ مفصول بھی ہے، مفصول ہے، معرفہ ہے اور مفصول ہے، اور یہ معرفہ ہے بلا فصل ہے۔ اگر نکرہ ہو اور مفصول ہو تو اس کی مثال یہ ہے، نکرہ اور مفصول کا مطلب یہ کہ بیچ میں جو خبر ہے یہ آیا ہے، اور اس کے لیے آسان انداز میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ خبر مؤخر ہو اور اسم اس کا مقدم ہو، اس کی جو خبر ہے یہ اس اسم پر مقدم نہ ہو، نکرہ مفصول۔ تو ابھی یہ نکرہ مفصول ہے تو اس وجہ سے یہ شرط نہیں پایا جاتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر حرف جر داخل نہ ہو، لائے نافیہ جنس پر حرف جر داخل نہ ہو۔ اگر حرف جر داخل ہو تو یہ زائدہ ہوگا، اور زادن یہ مجرور ہوگا، کس وجہ سے؟ اس حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا بلا زادن۔ تو اسم ہو، اس میں نکرہ ہو، اس کا پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں نکرہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ بلا فصل ہو، یعنی لا اور اس کے اسم کے درمیان میں حروف جارہ یا اس کی خبر نہ ہو۔ یہ اس کی مثال ہے کہ اس میں نکرہ نہیں ہے، لا زید فی الدار ولا عمر، بلا فصل ہو، یہ بلا فصل نہیں ہے، اور معرفہ بھی ہے، اور یہ نکرہ ہے لیکن
مفصول ہے، فصل ہے، اس میں بلا فصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی عمل لا عمل فیہ، اس میں کوئی عمل نہیں کیا، جو اس کا عمل ہے اسم کو نصب دینا اور خبر کو رفع دینا، یہ اس کا عمل ہے، یہ عمل نہیں دے گا، اور اس پر حرف جر بھی داخل نہ ہو، بلا زادن، یہ با جو ہے یہ لام یہ ہوگا زائدہ، اور با حرف جر کی وجہ سے یہ اسم مجرور ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسم لا نفی جنس، یہ شروط ہے، یہ شروط اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن شرط کے لیے اسم یا تو مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا، اور نکرہ ہوگا، بلا فصل ہوگا، اور اس پر حرف جر داخل نہ ہوگا، تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، یا تو مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا اور یا مفرد ہوگا۔ مضاف کی مثال یہ ہے لا صاحبہ، لا صاحبہ یہ ہے نکرہ، خیر ان کی طرف نکرہ ہے، مضاف ہے، لا یہ لا نفی جنس، لا نفی جنس اس میں لا، اور مضموم خبر لا۔ ابھی پہلی شرط بھی دیکھ لیں، یہ ہے نکرہ، اور دوسری شرط یہ ہے بلا فصل، کوئی فصل اس میں نہیں ہے، اور تیسری شرط اس پر کوئی حرف جر داخل نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہو گیا مضاف ہو۔ شبہ مضاف، جو جس طرح مضاف الیہ کے بغیر معنی مکمل نہیں دیتا، اس طرح یہ شبہ بالمضاف جو ہے یہ حرف بھی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ طالعاً چڑھنے والا، کس چیز پہ چڑھنے والا؟ دیوار پر چڑھنے والا، پہاڑ پر چڑھنے والا، کس چیز پر؟ تو طالعاً جبلاً، جبل پر، تو یہاں پر بھی یہ نکرہ ہے، اس میں نکرہ، بلا فصل، کوئی فصل اس میں نہیں ہے، بلا فصل ہو، کوئی حرف جر لا پر داخل نہیں ہے، تو شبیہ بالمضاف ہو تو اس کو بھی یہ منصوب ہوگا، منصوب، یہ پہلا جو مضاف ہے پہلی قسم یہ منصوب ہوگا، یہ بھی منصوب ہوگا، لا کا جو اسم ہے یہ منصوب ہوگا۔ اور اگر مفرد ہو، مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، مفرد ہو، تو مفرد کی وہ شروط بھی پائے جائے اور مفرد ہو، لا احد، نکرہ ہو، لا احد، بلا فصل ہو، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، اور اس پر کوئی حرف جر داخل نہیں ہے، یہ شروط ہے، تو یہاں پر یہ ہوگا جب مفرد ہو تو یہ ہوگا مبنی بالفتحہ، ہوگا مبنی بالفتحہ۔ ابھی وہ عبارت جو عام طور پر مشہور ہے لا حول ولا قوت سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر اس طرح کی عبارت ہو، اس طرح کی عبارت سے مطلب یہ ہے کہ جس میں لا نفی جنس، لا نفی جنس، جس میں لا نفی جنس بطریق تکرار واقع ہو، بطریق تکرار، لا نفی جنس کی تکرار ہو، بطریق عطف ہو، یا بھی لا ہے یہاں پر بھی لا ہے، ایسی عبارت جہاں پر لا نفی جنس تکرار، لا نفی جنس بطریق عطف مکرر ہو یا مکرر ہو بطریق عطف، یہ لا حول اور لا قوت یہ دونوں مکرر ہے، یہ لا نفی جنس، یہ لا نفی جنس اور یہ لا نفی جنس، یہ دونوں مکرر، یعنی دو بار بیان کیا گیا ہے، 2 بار آیا ہے بطریق عطف، یہ حرف عطف ہے، حرف عطف کے ذریعے اگر اس طرح کا کوئی عبارت آ جائے کہ لا مکرر ہو بطریق عطف
اور اس کا جو اسم ہے وہ مفصول نہ ہو، بلا فصل ہو، اس کا اسم بلا فصل ہو، اس میں کوئی لا فی الدار زید، لا فی الدار رجل، اس طرح نہ ہو. لا حول ولا قوت، لا یہ اسم ہے لا نفی جنس کا، اور اس میں بیچ میں کوئی کچھ نہیں ہے اس میں. ولا قوت یہ بھی مفصول نہیں ہے، بلا فصل، یہ بلا فصل ہے. تو اور یہ اسم نکرہ ہو، اسم مفرد نکرہ ہو، یہ اسم مفرد نکرہ ہو. قاعدہ دوبارہ میں بیان کرتا ہوں، میں دوبارہ اس کو لکھ بھی دیتا ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں. ایسی عبارت جس میں لا حول ولا قوت الا باللہ، جس میں لا مکرر ہو بطریق عطف، لا مکرر ہو بطریق عطف، لا نفی جنس مکرر ہو بطریق عطف، اور اس کا اسم، یہ اس کا اسم مفرد نکرہ، ایک شرط مفرد ہو، نکرہ ہو، بلا فصل ہو. بلا فصل ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ اسم مفرد ہو، نکرہ ہو، بلا فصل ہو، تو اس میں 5 قسم کے اعراب جائز ہے. 5 قسم کے اعراب جائز ہیں، دونوں کو آپ مرفوع پڑھ لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں کو آپ رفع دیں. لا حول ولا قوت، ایک اعراب ہے رفع، لا حول ولا قوت، دونوں رفع ہوں. لا حول ولا قوت، فتح الاول لا حول ولا قوت الا باللہ، فتح الاول لا حول، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ. رفع الاول فتح الاول لا حول، لا حول ولا قوة، رفع الأول لا حول، لا حول، وفتح الثاني ولا قوة. 5 قسم کے اعراب اس میں جائز ہیں. لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، دونوں میں رفع ہو. پہلے پر فتحہ ہو، فتحہ اور نصب میں فرق یہ ہے کہ فتحہ مبنی پر آتا ہے اور نصب یہ معرب پر آتا ہے. تو یہ تنوین ہے، اس میں نصب میں یہ تنوین ہے، نکرہ ہے تو تنوین آئے گا اس پر. فتح الاول لا حول ولا قوة، فتح الاول لا حول، ورفع الثاني قوة، رفع الاول لا حول، وفتح الثاني ولا قوة. تو یہ ہو گئے 5 باتیں. نمبر 1 لائے تھے فی جنس کی تعریف کہ جمیع افراد سے نفی خبر کی نفی پر دلالت کرتا ہے. یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. جس طرح حروف مشبہ بالفعل ہے، شروط اس کے اسم نکرہ ہو، بلا فصل ہو، اس پر حرف جر داخل نہ ہو. اگر نکرہ نہ ہو، جس طرح یہ مثال ہے، تو نصب نہیں دے گا. بلا فصل ہو، معرفہ ہو اور مفصول ہو، جس طرح یہ ہے، اور یا نکرہ ہو لیکن مفصول ہو، تو یہ بھی نہیں ہوگا اس میں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں لا نفی جنس، اس کا جو اسم ہے یا تو مضاف ہوگا یا شبہ بالمضاف ہوگا اور یا مفرد ہوگا.
جو عمل کرتا ہے. اگر اس میں یہ شروط ہو، نکرہ ہو، بلا فصل ہو اور اس پر حرف جر داخل نہ ہو، یہ ہو تو مضاف یا شبہ مضاف اور یا مفرد ہوگا. اگر مضاف ہو لا صاحب خیر تو منصوب ہوگا. شبیہ بالمضاف ہو لا طالعا جبلا تو بھی منصوب ہوگا. اور مفرد ہو، نکرہ ہو، بلا فصل ہو تو لا احد اغیر من اللہ، لا احد تو پھر یہ مبنی برفتحہ یا مبنی بالفتحہ ہوگا. اور پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ایسی عبارت جہاں پر لا نفی جنس مکرر ہو بطریق عطف، مکرر ہو بطریق عطف اور اس کا اسم مفرد ہو، نکرہ ہو، بلا فصل ہو، تو اس میں 5 اعراب جائز ہیں. فتحهما رفعهما فتح الاول نصب الثاني فتح الاول ورفع الثاني رفع الاول وفتح الثاني. یہ ہے چھٹی بات. اور پانچویں بات یہ ہم آخر میں ابھی کرتے ہیں. وَيُكْسَرُ حذف خبر لا، لا کی جو خبر ہے وہ اکثر حذف کر دی جاتی ہے. کب؟ اذا علم حذفه، جب یہ پتہ چلے کہ اس کا خبر جو ہے، اس کی جو خبر ہے یہ محذوف ہے. لا ضیرہ، لا ضیرہ، ادھر اس کا خبر جو ہے محذوف ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ موجود الا اللہ. تو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اور بورڈ پر ایک ایک چیز آپ کو الگ الگ لکھ کے آپ کو مثالوں سے اور جگہ جگہ پر آپ کو سمجھا دیا. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں یا میسج کر کے انشاءاللہ اس سے بھی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.